اب میں خطاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں آپ تمام احباب کے جذبات کو گرمانے کے لیے، آپ کی محبت کا ثبوت دینے کے لیے حضرت شیر پنجاب کے خطاب سے قبل ہمارے اسی مسجد کے خطیب محترم حضرت مولانا علامہ وقاص فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی آپ لاہور تشریف لائیں اور آپ احباب کے سامنے خطاب عالی شان فرمائیں۔ حضرت کے خطاب سے قبل آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا، مشکل کشا، وکیل صحابہ مولانا وقاص فاروقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن و حدیث بیان کرنے اور سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ گفتگو کرنے کا بالکل ارادہ بھی نہیں اور موقع بھی نہیں ہے، شیر پنجاب صاحب کو بلانے کے لیے وہ گئے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے وہ تشریف لے کر آ جائیں گے اور انشاءاللہ ان کا مفصل بیان ہوگا، کیونکہ میں تو میزبان ہوں، آپ خطبہ جمعہ میں آپ گفتگو سماعت کرتے رہتے ہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں 10-12 منٹ انشاءاللہ جب تک حضرت تشریف لے کر کے آ جائیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو مشن سمجھاؤں کہ مشن شہداء آخر ہے کیا۔ اس کانفرنس کا عنوان مشن شہداء کانفرنس ہے۔ محترم جناب صاحبزادہ شعیب ناصر صاحب نے بڑی محنت کر کے آپ لوگوں کو جمع کیا اور اس پروگرام کو سجایا۔ اللہ میرے بھائی کے عمر میں، علم میں، حلم میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، مشن شہداء کا مشن
لا الہ الا اللہ. ذرا بولیں شہداء کمیشن لا الہ. بس ساتھ ساتھ تھوڑا سا جلدی بولیں گے تو جلدی بات ختم ہو جائے گی. شہداء کمیشن کیا ہے بھئی؟ لا الہ. انبیاء کمیشن کیا ہے بھی؟ لا الہ. تمام انبیاء پیغمبر اور رسول دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء پیغمبر اور رسول تشریف لے کر کے آئے، ہر نبی کی ایک ہی دعوت، ایک ہی منشور رہا. ہر نبی کا مشن ایک ہی رہا. احکامات میں تبدیلی آتی رہی ہے لیکن تمام انبیاء کا مشن ایک ہی رہا. آپ کلمے پر اگر غور کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے تو کلمے کا پہلا جز ایک ہی رہا، لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ. نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ. موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ. اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ. یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ. عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ. ہر نبی کی دعوت ایک ہی رہی، ہر نبی کا مشن ایک ہی رہا. تمام انبیاء پیغمبر اور رسول نے اس لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے. اور کیا معنی لا الہ الا اللہ کا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں ہے. اس مشن کو اپناتے ہوئے، یہ توحید کا نغمہ گنگناتے ہوئے پھر انبیاء پیغمبر اور رسول کو طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانا پڑی. یقتلون النبیین بغیر الحق، بغیر کسی حق کو انبیاء کو قتل کر دیا گیا. کسی نبی کو کوفے کے اندر الٹا لٹکا دیا گیا. میں کسی اور نبی کی کیا بات کروں، میں اپنے نبی کی بات کرتا ہوں. میرے نبی نے اسی توحید کی خاطر پتھر کھائے، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو نعوذ باللہ مجنون کہا گیا، آپ کے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھا دیے گئے، آپ کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، آپ کو پتے کھا کر کے گزارا کرنا پڑا، آپ نے اپنے جسم کا لہو بہا دیا، لیکن اس مشن کو اپنائے رکھا، اس مشن پر پہرا دیتے رہے. اور اسی طرح پھر میرے نبی کے بعد تمام صحابہ کرام نے بھی اسی مشن پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. مشن شہداء لا الہ الا اللہ. حضرات گرامی قدر، اسلام کا پہلا تاریخ اسلام کا پہلا شہید حضرت زید ابن ابی حالہ، جنہوں نے سب سے پہلے اس مشن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. اسلام کی تاریخ اسلام کی سب سے پہلی شہید عورت حضرت سیدہ سمیہ، جنہوں نے اپنا نذرانہ پیش کر دیا، اپنی جان کے ٹکڑے کروا دیے، لیکن اس مشن پر پہرا دیتی رہی. اسلام کی تاریخ کی سب سے آخری، اسلامی تاریخ کی سب سے آخری شہیدہ سیدہ حضرت عاتقہ، جنہوں نے اس مشن پر اپنی جان کو قربان کر دیا. بدر کے اندر 14 صحابہ شہید ہو گئے، مشن نہیں چھوڑا. احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہو گئے، مشن نہیں چھوڑا. حضرت سیدنا حمزہ جو احد کے میدان میں شہید ہوئے، جنہوں نے سید الشہداء، جن کو حضور نے لقب کے ساتھ نواز دیا. خندق کے میدان میں 13 صحابہ شہید ہوئے، لیکن اس مشن کو نہیں چھوڑا. حنین کے میدان میں 17 صحابہ شہید ہوئے، لیکن مشن کو نہیں چھوڑا. خیبر کے میدان میں 19 صحابہ شہید ہوئے، لیکن مشن کو نہیں چھوڑا. میرے
मऊना पर 67 सहाबा शहीद हो गए, लेकिन इस मिशन को नहीं छोड़ा। और बनी लिहयान के कबीले के 10 सहाबा शहीद हो गए, लेकिन इस मिशन को नहीं छोड़ा। तबूक के मैदान के अंदर 6 सहाबा शहीद हो गए, लेकिन इस मिशन को नहीं छोड़ा। नबी अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर कुल 256 सहाबा ने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, लेकिन इस मिशन को नहीं छोड़ा। हज़रत अबू बकर के दौर में 2500 सहाबा ने जामे शहादत नोश कर लिया, लेकिन इस मिशन को नहीं छोड़ा। हज़रत फारूक आज़म के दौर में 14,000 सहाबा ने जामे शहादत नोश कर लिया, लेकिन इस मिशन को नहीं छोड़ा। हज़रत उस्मान गनी के दौर में 1600 सहाबा ने जामे शहादत नोश कर लिया, लेकिन इस मिशन को नहीं छोड़ा। फिर सहाबा की सुन्नत पर अमल करते हुए अहलुल हदीस ने भी, अहलुल हदीस के अकाबिरीन ने भी इसी मिशन को अपनाते हुए गली कूचों चौरस्तों में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं को लगाया। इनको मार पड़ी, लेकिन इन्होंने कलमा नहीं छोड़ा। इनको कत्ल कर दिया गया, लेकिन तौहीद की दावत नहीं छोड़ी। मैं यूं ही बात नहीं कर रहा। जाओ 23 मार्च का वो दिन तारीख से निकाल करके देखो, लाहौर के अंदर किला लक्ष्मण सिंह में हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद ने इसी दावत को देते हुए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। हजरत अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी ने इसी मिशन पर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। और हम भी आज मुबारक मस्जिद में बैठ करके अल्लाह से ये अहद करते हैं, जब तक अहलुल हदीस का एक भी फर्जंद मौजूद है अपनी जानों का नजराना पेश कर देगा, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देता रहेगा। क्योंकि मेरे नबी ने फरमा दिया, मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। जिस बंदे का आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, वो सीधा का सीधा जन्नत में जाएगा। एक बार फिर आपको सुभान अल्लाह, एक बार फिर कहें सुभान अल्लाह। तौहीद की दावत मिशन शुहदा, ये मैं तुहानू को यह भी तो दस के जावे ना भी जेरे प्रोग्राम जो तुसा आए बैठे हो, मैंने सिर्फ 5 मिनट में आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद तक बताया है कि सभी ने तौहीद की दावत दी है, और इसी मिशन पर सभी ने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। आखो सुभान अल्लाह। नहीं मैं टोड़ा खतीब हाँ ते मेहमान का ही नहीं थे, तुसी मेरे रोंदी मार दे, उच्ची आखो ना सुभान अल्लाह। ओ गलत नहीं भी घर दी मुर्गी है, चलो खैर है, उच्ची आखो फिर सुभान अल्लाह। सहाबा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। और आओ हजरात गिरामी कदर, जिस वजह से अल्लाह ने मुझे इज्जत अता की है, और हमारे सदर मोहतरम अभी वहाँ पर मौजूद थे और यही बात हो रही थी कि वो इतनी इज्जत वाले हैं, सहाबा इतनी इज्जत वाले हैं कि जो उनके दिफा के लिए, उनकी इज्जत के लिए खड़ा हो जाते हैं, अल्लाह उसको भी दोनों जहानों में इज्जतें अता कर दिया कर। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरा दिल चाहता है मैं सहाबा का तज़किरा करूं। ये आज ना ये सेट कोई नहीं है, कम है। हज़रात गिरामी की तवज्जो मेरी तरफ रखिए। सहाबा कौन हैं कि जिनके दिन जिहाद फी सबीलिल्लाह में तलवारों को चलाते हुए गुजरते हैं, और जिनकी रातें मुसल्ला पर रब को मनाते हुए गुजरती है। सहाबा कौन हैं जिनके ईमान को अल्लाह ने आपके और मेरे लिए आइडियल और नमूना बना दिया। सुबहान अल्लाह। एक तो ये है ना कि अल्लाह कुरान नाजिल करते हैं और सहाबा कुरान पर अमल करते हैं। एक अंदाज ये भी है कि सहाबा मदीना की गलियों में चलते फिरते अमल करते हैं, अल्लाह उस अमल को कुरान बनाकर नाजिल कर देता है। सारे नहीं बोलते उचिया को सुभान अल्लाह। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਉਧਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਉਧਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਗਿਰਾਮੀ ਕੀ ਤਵੱਜੋ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾ ਲਵਾਂ ਗੇਰ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਜਾਣ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਾ ਦਿਓ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ।
چلو میرے نال ایک وعدہ کرو نہیں تسی تو پھر ویکھنا ہی ویکھنا نا ادھر تو میں چلو کٹھی ویکھاں گے انشاءاللہ سبحان اللہ حضرات گرامی قدر صحابہ کون صحابہ ہیں توجہ میری طرف رکھیے صحابہ وہ ہیں جن کا انتخاب کائنات کے پروردگار نے خود کیے اب نگاہ میری طرف رہے میں آپ کو ایک خوبصورت گلدستہ دینے لگا ہوں ہر صحابی کا انتخاب کائنات کے پروردگار نے خود کیا ہے ان عبداللہ ابن مسعود ان اللہ نظر فی قلوب العباد حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کائنات کے پروردگار نے جب نبی علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا وہابیوں سنیوں کے پیر کا دل پسند آ گیا فاصطفاہ لنفسہ اللہ نے اس دل کو چن لیا فابتعثہ برسالتہ نبی بنانے کے لیے چن لیا پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا نبیوں کا امام بنانے کے لیے چن لیا اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا اب میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں بلکہ المصطفیٰ ہے المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا میرے نبی کے لیے شان آئی شانوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے مقام آیا مقاموں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے عزت آئی عزتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے وقار آیا وقار میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے حسب آیا حسبوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے نسب آیا نسبوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے خاندان آیا خاندانوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے کنبہ آیا کنبوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے قبیلہ آیا قبیلوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے انداز آیا اندازوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے زمانہ آیا زمانوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے شہر آیا شہروں میں سے مکہ چنا ہوا میرے نبی کے لیے شہر آیا شہروں میں سے مدینہ چنا ہوا میرے نبی کے لیے بولی آئی بولیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے کمبلی آئی کمبلیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے لباس آیا لباسوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے حسن آیا حسینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے جمال آیا جمیلوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے کردار آیا کرداروں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے اتوار آئے اتوار میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے گفتار آئی گفتاروں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے دن آئے دنوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے راتیں آئی راتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے لمحے آئے لمحوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے وقت آیا وقتوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے رحمت آئی رحمتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے کتاب آئی کتابوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے نماز آئی نمازوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے صداقت آئی صداقتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے عدالت آئی عدالتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے وکالت آئی وکالتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے شرافت آئی شرافتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے انداز آیا اندازوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے بچپن آیا بچپنوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے لڑکپن آیا لڑکپنوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے جوانی آئی جوانیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے امت آئی امتوں میں سے چنی ہوئی اللہ نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا تکبیر جشن شہداء کانفرنس مولانا وقاص فروقی صاحب محترم جناب حاجی ناصر صاحب ماشاءاللہ آج تو یہ حق بنتا ہے حضرات گرامی کی توجہ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا بولو مصطفیٰ کا معنی پھر بولو مصطفیٰ کا معنی مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا ایسے واسطے میں آخنا نا کون مصطفیٰ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ آدمیت آدم میرا مصطفیٰ کاملیت آدم میرا مصطفیٰ شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ وعد لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں نہ تخیل تصور نہ دیوان میں آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ شیش کی عظمت
عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، والضحیٰ کی وضاحت میرا مصطفیٰ، صبح و سموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روضہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے دیکھو سبھی سن کے دیکھو سبھی، ہے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، میرے نبی کو اللہ نے ساری کائنات میں سے چنا، جب میرے نبی کا انتخاب کر لیا ازل میں اللہ نے سارے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، اور اللہ کو میرے نبی کا دل سب سے زیادہ پسند آیا، اور اللہ نے اس دل کو چن کر پھر سب سے زیادہ عظمت عطا کی۔ میرے نبی کو چننے کے بعد نا، اب آپ اندازہ لگائیے، چننے کے بعد اللہ نے پھر ساری کائنات کو لین میں کھڑا کیا، ساری کائنات کو پھر دیکھا، سما نادرا فی قلوب العبادی، پھر ہر ایک بندے دے دل نو پھر چیک کیتا گیا، تے فواجدہ قلوب اصحابہ خیر قلوب العبادی، ساری کائنات وچوں اگر دل پسند آئے تے میرے نبی دے یاراں دے پسند آئے، پھر آکھو سبحان اللہ۔ دل پسند آیا تو صدیق اکبر کا پسند آیا، اگر رب کو دل پسند آیا فاروق اعظم کا پسند آیا، اگر رب کو دل پسند آیا عثمان غنی کا پسند آیا، اگر رب کو دل پسند آیا مولا علی کا پسند آیا، رب کو دل پسند آیا سیدنا بلال کا پسند آیا، رب کو دل پسند آیا حضرت امیر معاویہ کا پسند آیا، رب کو دل پسند آیا اماں عائشہ کا پسند آیا، رب کو دل پسند آیا عبد الرحمن کا پسند آیا، رب کو دل پسند آیا حضرت حسن کا پسند آیا، رب کو دل پسند آیا حضرت حسین کا پسند آیا۔ اللہ نے ایک ایک ہیرا خود چن کر کے میرے نبی کو عطا کیا۔ دیکھو نا، میرے نبی نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے اللہ کے سامنے التجا کی ہے، اے اللہ یا عمر عطا کر دے یا عمر بن حشام عطا کر دے۔ اللہ نے دونوں کے دلوں کو چیک کیا، اللہ کو فاروق اعظم کا دل پسند آ گیا، اللہ نے عمر کو چن کر میرے نبی کا غلام بنا دیا۔ انتخاب کس نے کیا؟ اللہ نے۔ بولو انتخاب کس نے کیا بھائی؟ اچھی بولو انتخاب کس نے کیا؟ سبحان اللہ۔ میں ہوں آکھنا جن نے لوگ صحابہ دی گل نو لے کے کسی بھی تاریخی گل نو لے کے آختے ہیں فلاں صحابی نے فلاں موقع تے کیتا، میں مثال نال واضح کرنا، میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں، میرے بھائی نے مجھے حکم دیا، میں اپنا پروگرام اپنی تاریخ چھوڑ کر حاضر ہوا ہوں، میرا حق بنتا ہے، آپ میرے اپنے لوگ ہیں، بڑے معزز بڑے محترم ہیں، میں یہاں پر اگر کوئی بات کر دیتا ہوں آپ مجھے نہیں کوئی بات کریں گے، جن لوگوں نے انتخاب کیا نا، چنے، آپ ان کو کہیں گے آگے حضرت آگے تشریف لیں۔ ماشاء اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اللہ بارک آئیں بھی، اب اندر تشریف لے آئیں اور اللہ کے ولی کی زیارت کیجئے۔ اور میں آخنا ہونا لوکی آخ دینے وابیاں چھے پیر کوئی نہیں، سانو اگر تھوڑی جی اجازت ہوندی نا تے قسمیں پڑھ لینا سی۔
تھوڑی جی بھی اجازت ہوندی لیکن شریعت اجازت کا ہی نہیں دیندی ہے. سبحان اللہ. وہ اللہ کے ولی ہے جن کو دیکھ کر کے رب یاد آتا ہے. سبحان اللہ. اور میں آکھنا ہونا کہ حضرت شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب خطیبہ دی ماں نے. سبحان اللہ ہے. اے جننے خطیب تسی سٹیج تے ویکھ دے ہو اے سارے حضرت دے ہتھاں دی کمائی ہے جنہاں نے سنوار کے سکا کے تے تانوں عطا کیتے نے بھی ایلو ہون دین سکھی جاؤ. سبحان اللہ. بڑا وڈا اللہ نے حوصلہ دیتا ہے. میں کوئی نہ 2 سال پہلے دی گل ہے تے میں لاہور بیٹھا ہوئے تے مینوں مکے چوں فون آیا. ساڈے اوتھے ایک ساتھی نے میرا فون آیا تے آکھدے نے کل مکے چ بیت اللہ دے سین چ بیٹھ کے نا تے تہاڈا تذکرہ ہو رہا سی تے تہاڈے واسطے دعا ہو رہی سی. میں بیٹھا سی تے میں اٹھ پیا. میں کہ بیت اللہ دے سین دے وچ میرا تذکرہ ہو رہا سی تے آخر لگے شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب آئے نے ساڈے کول مہمان تے تہاڈا تذکرہ کر رہے سن کہ اللہ نے وابیاں نو بھی ایک ہیرا عطا کیتے جڑا صحابہ دی عظمت بیان کر دے. سبحان اللہ. ان کی یہ دعائیں ہیں. میں جرا خطیب تسی چاہ کے ویل لو نا تے تھلو دعاواں حضرت دیاں نے. سبحان اللہ. بہت بڑا ہوش 4 گھنٹے اسی نہیں بہندے لیکن 4 گھنٹے حضرت نو بہ کے اپنے شاگرداں دا بیان سن دیاں. تسی بھی ویکھیا تے اسی بھی ویکھیے. خصوصی طور تے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر تادیر قائم و دائم فرمائے. اللہ ان کے لخت جگر جو ساتھ تشریف لے کر آئے ہیں اللہ ان کو بھی اپنے والد جیسا اور بہت بڑا عالم اور بہت بڑا مبلغ بنائے. حضرات گرامی قدر محترم جناب حاجی ناصر صاحب آختے ہیں کہ صرف لا دیو 5-7 منٹ لیکن میرا حق نہیں بنتا. میں آخری گیر لا لگا. چلو جی ٹھیک ہے نا جی. آخری گیر. سبحان اللہ. ایڈوانس آکو سبحان اللہ. حضرت فرما رہے ہیں 5واں گیر ہوندے بھی 5 ہی نے باقی ہے بھی آخری گیر. سبحان اللہ. میرا دل چاہتے ہیں میں صحابہ کی عصمت آپ کو قرآن کی 30 پاروں میں سے سناؤں. سبحان اللہ. ایڈوانس آکو سبحان اللہ. وہ تہاڈا حق بندا تسی 30 وری 30 پارے سن کے 30 وری آکھو. تسی ایک وری آکھو نا سبحان اللہ. 30 وریاں ورگا ایک وری آکھو سبحان اللہ. استاد جی نو پتا چلے کہ میں شاگرد تیار کر کے انہاں دی کلاس چ بھیجنے نے ایویں نہیں تانوں بھیجنا. سبحان. اج گلا بیٹھیا ہویا تے تسی تقریر کروانی اچھی ویر آکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئیے حضرات گرامی قدر صرف آخری بات میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. استاد جی میں ایک جملہ اللہ نے میرے کو کہلوایا. میں آکھیا صحابہ اتنی عظیم شخصیات ہیں کہ کسی کتاب میں پورے نہیں آتے ہیں تو رب کے کلام میں آتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن میں دیکھو صحابہ نظر آتا ہے. آئیو حضرات گرامی قدر رب کے قرآن کی 1000 سے زیادہ آیات میں اللہ نے صحابہ کی عظمت صحابہ کی رفت صحابہ کی بلندی صحابہ کا تقوی صحابہ کی صداقت صحابہ کی عدالت صحابہ کے رکوع صحابہ کے سجود صحابہ کا قیام صحابہ کا چلنا صحابہ کا بیٹھنا صحابہ کا اٹھنا صحابہ کی سیرت صحابہ کی نمازیں صحابہ کے روزے صحابہ کے صدقات صحابہ کا جہاد اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا. کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا. محبوب تو نہیں تیرے غلام نہیں تیرے غلاموں کے گھوڑے ان کے گھوڑے نہیں ان کی ٹانگیں نہیں ان کے قدم نہیں ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں جب پتھروں سے ٹکرائی جو شرارے نکلے تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے. اور سیدنا صدیق اکبر تو بہت بڑے ہیں سیدنا فاروق اعظم تو بہت بڑے ہیں اور جن کے گھوڑوں کے نیچے آنے والی چنگاڑیاں دی قسم رب چاہے انہاں دی عظمت دا عالم کی ہوئے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے پھر میں کہتا ہوں قرآن کے 30 پارے صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں. آئیے قرآن کے 30 پارے آغاز کرتے ہیں. جب قرآن کے 30 پارے ختم ہوں تو آپ نے ایک جملہ بولنا ہے میرے ساتھ بولنا ہے. حضرات گرامی ذرا مینوں پہلے بول کے دسو یہ قرآن اس وقت 30 پاریاں والا ساڑھے کل موجود ہے. اے قرآن توڑے تک پہنچایا ہے تھے کس نے پہنچایا ہے؟ لفظ صحابہ اونچی بولنا بھی
لفظ صحابہ بولتے ہوئے ڈرنا نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں جو بوڑھا ہے نا وہ بھی جوان بن کر کے میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ کرے. میں آپ کو بتا چکا ہوں جو حضور کے یاروں سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے. حضرات گرامی کی توجہ, اونچی بولنا اونچی. آپ تک جو قرآن پہنچا, قرآن پہنچانے والے کون ہیں بھلا؟ آپ کی زبان سے محبت نکلنی چاہیے صحابہ کی. ذرا بولو, آخری 3 منٹ قرآن کے 30 پارے مکمل ہونے لگے, ذرا بول کر بتاؤ آپ تک جو حدیث پہنچی ہے حدیث کو پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک جو توحید پہنچی ہے توحید کو پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک جو مشن مصطفیٰ پہنچا اس مشن کو پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ. بولو کون ہے بھائی؟ پھر بولو کون ہیں؟ پھر آنکھوں کون ہیں؟ صحابہ. قرآن کی آیات کے اندر آئیے قرآن پاک کا پہلا پارا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا, اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا دوسرا پارا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اے اللہ امت وسطہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا تیسرا پارا وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ. اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چوتھا پارا کنتم خیر امت. اے اللہ بہترین امت کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا پانچواں پارا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اے اللہ سبیل مومن کون ہیں جن کے رستے پر چل کر کے جنت ملے گی؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چھٹا پارا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا, اے اللہ یہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 7واں پارا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑا کرتے, اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 8واں پارا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. اے اللہ مومن کون ہے؟ قرآن پاک کا 8واں پارا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ. اے اللہ جن کے نام پر تو نے جنت کی رجسٹری کر ڈالی, اے اللہ یہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 9واں پارا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اے اللہ جو لوگ تیرا ذکر سنتے ان کے دل کپ کپا جایا کرتے, اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 10واں پارا اولئک هم المؤمنون حقا. اے اللہ حق والے مومن کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 11واں پارا والسابقون الاولون. اے اللہ سبقت لے جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 12واں پارا فاستقم کما امرتا. اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 13واں پارا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 14واں پارا یقولون سلام علیکم. اے اللہ جن کو فرشتے سلام کرتے ہیں, اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 15واں پارا ویخرون للاذقان. اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 16واں پارا لہم جنات الفردوس نزلا. اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 17واں پارا والذین اخرجوا من دیارہم. اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنا گھر بار قربان کر دیا, اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 18واں پارا قد افلح المؤمنون. اے اللہ مومن کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 19واں پارا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا, اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 20واں پارا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا. اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 21واں پارا الف لام میم غلبت الروم. اے اللہ غالب آنے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 22واں پارا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اے اللہ مومن مسلمان کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 23واں پارا سلام قولا من رب الرحیم. اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا, اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 24واں پارا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ ہے, پھر تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کے نعرے لگا دیے, لیکن تیری توحید کا دامن نہیں چھوڑا, مشن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 25واں پارا واللہ ولی المتقین. اے اللہ تیرے یار کون ہیں؟ اے اللہ تیرے
بیلی کون ہیں؟ اے اللہ تیرے دوست کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 26واں پارہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون؟ فرمایا صحابہ۔ کفار پر سخت کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 27واں پارہ، اولئک ہم الصدیقون، اے اللہ سچے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 28واں پارہ، اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 29واں پارہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ، عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر تیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، جشن شہداء کانفرنس۔ ارے تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ ہمارے سینوں سے نکالو تو بتاتے ہیں، مدینے سے نکالو تو بتاتے ہیں، قرآن کے پاروں سے نکالو تو بتاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، پھر آؤ نا میرے ساتھ ساتھ بولو کہ خدا کی عنایت میں صحابہ صحابہ، نبی کی ہدایت میں صحابہ صحابہ، کتاب روایت میں صحابہ صحابہ، مقام ولایت میں صحابہ صحابہ، تاریخ جہان میں صحابہ صحابہ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر کے ہر بندہ دفاع صحابہ میں اپنا نام لکھوائے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، بخشش کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں جن کا تذکرہ رب کائنات خود کرتا ہے۔ ذرا بول کر کے بتاؤ، خدا کی عنایت میں صحابہ صحابہ، کتاب روایت میں صحابہ صحابہ، مقام ولایت میں صحابہ صحابہ، تاریخ جہان میں صحابہ صحابہ، حضور کے بیان میں صحابہ صحابہ، عبادت و ریاضت میں صحابہ صحابہ، قیادت و سیادت میں صحابہ صحابہ، جرت و بصالت میں صحابہ صحابہ، بدر و تبوک میں صحابہ صحابہ، حنین و یرموک میں صحابہ صحابہ، بدر و تبوک میں صحابہ صحابہ، عمل کی اذان میں صحابہ صحابہ، بیت رضوان میں صحابہ صحابہ، حزب اللہ جماعت میں صحابہ صحابہ، کرم اللہ صفات میں صحابہ صحابہ، رحماء کی آیات میں صحابہ صحابہ، 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 صحابہ صحابہ۔ رب کعبہ کی قسم ہے مبارک مسجد والو، آج مبارک مسجد میں فرشتے موجود ہیں۔ اللہ پوچھے گا مبارک مسجد گئے تھے کیا سن کر کے آئے ہو؟ تو فرشتے بھی جھوم کر کے کہیں گے صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ۔ آؤ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر اللہ مجھے 1450 سال عمر عطا کرے، 1450 سال تک میں اپنے نبی کے یاروں کا دفاع کرتے ہوئے کہتا رہوں سبحان اللہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ۔ آؤ یہی دعوت دیتا ہوں کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔